يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي হামদান ওয়াসাল্লান। আমরা পূর্ব থেকেই বলে আসছি যে আমভাবে কোনো নিয়ত ছাড়াই, কোনো সংকল্প ছাড়াই, প্রচলিত প্রথা ছাড়াই যদি মানুষকে, মুসলমানকে দাওয়াত দেয় সেটা জায়েজ আছে। কিন্তু বর্তমান যে সমাজে প্রচলিত মৃত্যুখানা, কোনো ব্যক্তি মরে গেলে 40 3 দিনের খানা, কুলখানি, পাশাপাশি বর্তমানে এখন জীবিত খানা বলে খোদাই খানার নাম করে এক খানা প্রচলিত হয়ে আসছে। এটা বাস্তবেই কি জায়েজ? তো এই ব্যাপারে বিশিষ্ট দেওবন্দি হানাফি মুফতি তারিক মাসুদ সাহেব, পাকিস্তান নিবাসী মুফতি তারিক মাসুদ সাহেব, তার ব্যাপারে উইকিপিডিয়াতে বলা হয়েছে, মুফতি তারিক মাসুদ হলেন একজন পাকিস্তানি আলেম, মুফতি, লেখক ও ধর্মীয় বক্তা, যিনি সিন্ধুর করাচিতে বসবাস করেন। তিনি করাচির জামিয়াতুল রশিদের একজন অধ্যাপক। পাকিস্তানে তাকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সবচেয়ে প্রভাবশালী ধর্মীয় ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। সবচেয়ে প্রভাবশালী ধর্মীয় মুফতি হিসাবে কিন্তু বিবেচনা করা হয় তাকে। তার ধর্ম ইসলাম। তিনি জমাতের দিক থেকে সুন্নি এবং তিনি ফিকহের দিক থেকে হানাফি ও মাসলাকের দিক থেকে তিনি দেওবন্দি। তার অভিমত শোনা যাক। তার পূর্বে আমরা বলি, তিনি বলতে চাচ্ছেন যে এই যে কুলখানি 40 প্রচলিত, এটা সম্পূর্ণ বিদাত। তিনি বলছেন এটা সম্পূর্ণ বিদাত, এই খাওয়া থেকে দূরে থাকতে হবে। এই আম মানুষরা এই প্রচলিত এই প্রথাকে ধরে স্বয়ং হানাফি মযহাবটাকে বদনাম করছে। তো তিনি নিজের মুখেই বলছেন এটা বিদাত, এটা শরিয়াতে নাই, চলবে না। শুনুন তার বক্তব্য। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मेरे घर वाले तीजे 40वें के कायल हैं, मगर वाहिद मैं नहीं हूँ। तो अगरचे मेरे ख़ानदान में से किसी की मैयत हो जाती है तो मैं क्या करूँ? मैयत का खाना खाऊँ या नहीं खाऊँ? और इसका खाना खाना जायज़ है या नहीं? लोग सदका ज़कात के तौर पर भी खाना खिलाते हैं। आपके यहाँ जब किसी की मैयत हो जाए तो आप ताज़ियत के लिए जाएं। अगर आप सफ़र करके गए हैं, भूख लगी हुई है आपको और इस दौरान खाना आ जाए तो खा लें आप, खाने का टाइम हो। और अगर ऐसा नहीं है तो ताज़ियत करें, 3 दुआएं दें उनको, आज़म अल्लाहु अजरक व अहसना अज़ाअक व गफ़र लिमय्यतिक। ये 3 दुआएं सही हदीस से साबित हैं। 3 अल्फाज कह दें कि अल्लाह इस गम पे आपके अजर को बढ़ा दे, और अहसना अज़ाअक, अल्लाह आपको सब्र की तौफीक दे, और मैयत की मग़फ़िरत करे। ये अल्फाज कहें, थोड़ा हाथ रखा, तसल्ली दी और पतली गली से निकल लिए, बस। हाँ, खाने का टाइम था, भूख लग रही थी और सफ़र भी, घर भी करीब नहीं है। बाज़ दफ़ा हमारे रिश्तेदार का मलीर में इंतकाल हो गया, तो अब वहाँ मलीर में आदमी इतनी दूर जाए, भूख लग रही हो, फिर हम कफन दफन में भी थे, जनाजा पढ़ के दफन दे के आए, तो मुझे लग रहा था अगला जनाजा हमारा होगा अगर हमें खाना नहीं मिला। तो उन लोगों ने, कहीं अड़ोस पड़ोस वालों ने, जो भी मैयत के लवाहिकीन आए हुए थे, उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर लिया। तो ये ज़रूरत है, इसका मैयत वाला खाना ये खाना नहीं कहलाएगा। दूर से रिश्तेदार आए हुए होते हैं ना मैयत को दफनाने के लिए, तो मैयत के घर वालों को नहीं चाहिए, बल्कि अड़ोस पड़ोस वालों को चाहिए, इन दूर के रिश्तेदारों के लिए खाना पका दें। ये मैयत के इसाले सवाब वाला खाना नहीं होता, ये खाना होता है जो इतनी दूर से बेचारे आए हुए हैं, उनका क्या जुर्म है। तो अब ये होता है कि वो बेचारे ताज़ियत के लिए आए, दूर दूर से, कहीं जा नहीं सकते, इतना बड़ा क्राउड कहीं होटल में भी नहीं जा सकता, तो अड़ोस पड़ोस के ज़िम्मे है कि वो मैयत वालों के खाने का भी इंतज़ाम करें और उनके जो रिलेटिव मिलने के लिए आए हुए हैं उनके लिए खाने का भी इंतज़ाम करें। तो ये इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन ये जो तीजे 40वें के नाम पे या मैयत के सवाब, ईसाले सवाब के नाम पे जो देंगे पक रही होती हैं, ये बिदअत है। इसलिए कि खाना पकाना, खाना खिलाना ये खुशियों के मौके पे है, ये गमों के मौके पे नहीं है। कोई सेंस ही नहीं बनती इसकी। समझते हो कि नहीं समझते हो?
میں پھر سنا دوں, نئے نئے لوگ آتے ہیں, پرانا واقعہ ہے. بہت دفعہ ایک آدمی اسی طرح اس نے یہ بدعتیں چھوڑ دیں, اس کے ابا کا انتقال ہوا. ایک تو میرا گلا بہت بیٹھ گیا یار. اس کے ابا کا انتقال ہوا, اس نے کہا نہ میں تیجا کروں گا نہ میں 40واں, میں لوگوں کو کھانا نہیں کھلاؤں گا. لوگوں نے فوراً کہہ دیا وہاں بڑا مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, کوئی فاتحہ واتحہ دلوا نہیں رہا ہے, مردود. اس کو اتنے تانے دیے, یہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا کہ یار چلو اب کرتا ہوں, کھلاتا ہوں. تیجے پہ اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا, چلو جی آ جاؤ بھائی. سب لوگ آ گئے. اس کو افسوس تھا اپنے باپ کے مرنے کا, غم بہت تھا اس کو. اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو مرغا کھلائے. اب آپ کو پتا ہے تیجے پہ دال وال کوئی نہیں کھلاتا, پکتے مرغے ہی ہیں. اور عجیب بات ہے, تیجے 40ویں کا کھانا مزے کا بہت ہوتا ہے. ہم بچپن میں کھاتے تھے, اللہ معاف فرمائے, توبہ کر لی ہم نے, ہمیں اس وقت کیا صحیح غلط کا. ہمارے گھر میں کبھی نہیں ہوئے تیجے 40ویں کے کھانے. ہمارے والد صاحب تو بہت خلاف تھے ان چیزوں کے. والد بھی, دادی تو ہماری کھاتی نہیں تھی مردوں کے کھانے. وہ کہتی پتہ نہیں یہ لوگوں کے پیٹ میں اترتے کیسے ہیں مردوں کے کھانے. تو مظاہر علوم سے تعلق تھا نا, دیوبند کا مدرسہ اور مظاہر علوم قریب قریب تھے, تو ان میں یہ اثرات آئے ہوئے تھے کہ تیجے 40ویں یہ کھانے نہیں کھانے ہیں. خیر ہم بچے تھے, ہم کنڈے بھی پھوڑے ہیں ہم نے, اللہ معاف فرمائے. کنڈے ہوتے ہیں نا کنڈے, وہ بھی پھوڑے ہیں. ایک کنڈا مجھے یاد بھی ہے, جب میں پھوڑ رہا تھا, کھانا کھا رہا تھا, میں کہہ رہا تھا یہ کیا ہے, تو کسی نے کہا کنڈا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا ہوتا کیا. ہم نے کہا کھا لو, بڑے ہو کے تحقیق کریں گے کہ کیا تھا یہ. اچھا خیر, تو اس نے کیا کیا, دیگ پکوا کے لوگوں کو بٹھا دیا, مرغے ورغے بوٹیاں ووٹیاں. لوگوں نے ایک دم لیگ پیس نکالے اور قریب جیسے ہی لے کر گئے ہیں, اس نے کہا 1 منٹ میری بات سن لو کائنڈلی ایک دفعہ. اس نے کہا جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں, ان کو شرم نہیں آ رہی, تو کھائیں لیکن کچھ شرم تو دلاؤ نا ان کو. اس نے کہا ایک دم اسٹاپ. سب رک گئے نا, یہاں اسٹائل دیکھ رہے ہیں, یہاں کے رک گئے. اس نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میں غم سے مرا جا رہا ہوں, خدا کی قسم میرے منہ میں خشک نوالا نہیں اتر رہا, اور تم لوگ میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. دوبارہ ایک دفعہ میں یہ مزہ نہیں آتا, ایک دفعہ میں مزہ نہیں آتا. اس نے کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, غم سے میرے منہ میں خشک نوالا نہیں اتر رہا, اور تم لوگ میرے ہی گھر پہ مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. لوگوں نے کہا کمبخت, تو نے ہمیں بسم اللہ کے قابل چھوڑا کہاں ہے. اس نے کہا کھلا رہے ہو تو آر تو دلاؤ نا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, پرانا زمانہ تھا, لوگوں کو غیرت آ گئی. اب اگر آپ کہیں نا تم مردوں کی میت کے گھر مردے کا کھانا کھانے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ کہیں گے نہیں آتی, بسم اللہ کر کے پھر بھی کھائیں گے. حضرت فرمایا کرتے تھے اگر یہ ہاتھ لے جا کے بوٹی چھیننے کی کوشش کرے گا تو گوشت بوٹی کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی چبا ڈالے گا, وہ ہاتھ بھی کھا جائے گا, چھوڑے گا نہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اسلام میں کھانا پینا سنت نہیں ہے, روزے رکھنا سنت ہے. روزے رکھنے والے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ, منہ کو لگام ہی نہیں ہے. روزے رکھو, روزوں کی عادت ڈالو, صحت بھی اچھی ہوگی, کانفیڈنس پیدا ہوگا, خواہشات پہ غلبہ حاصل ہوگا. ہمارے نبی تو ایک ٹائم کھایا ایک ٹائم نہ کھا کھا کے, جب روزے رکھو گے نا یا کم کھاؤ گے تو اچھا کھاؤ گے, ہضم ہوگا. اصل میں روزہ رکھنا کیا ہے, سنت ہے. اور آج ہمارے ہاں کھانا سنت ہے, حلیم کی دیگوں کا کھانا, تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, پھر بارات کے کھانے. حالانکہ بارات کا کھانا نہیں, اسلام میں صرف ولیمے کا کھانا ہے, اور مختلف قسم کے کھانے, اتنے ربیع الاول کے حلوے, اتنے کچھ چل رہا ہے نا, اتنا کچھ چل رہا ہے. تو روزہ تو بیچارہ جو پیغمبر کی سنت تھی وہ کہیں کونے کھانچے میں اسلام کا وہ حکم رکھا ہوا ہے. صرف سعودیہ میں نے دیکھا ہے لوگ پیر جمعرات کا روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, باقی تو رواج ہی نہیں ہے. تو روزہ رکھنے کی عادت ڈالو. 3-4 دن تکلیف ہوتی ہے, پھر یوزڈ ہو جاتا ہے انسان. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو جب تک یہ جو منہ ہے نا اس کو کنٹرول نہیں کرو گے, کھانے پینے میں اٹرم پٹرم پھوڑتے جاؤ گے. اور مذہب کے اگر پھوڑنا ہے نا تو پھوڑو. آپ کہو گے ہم کھا رہے ہیں مفتی صاحب, آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کھاؤ, مذہب کا لیبل خدا کے لیے بولو. مطلب 11ویں کا کھانا, 12ویں کا کھانا, تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا. ہمارے نبی نے کہا نہ 11ویں کا کھانا, نہ 12ویں کا کھانا, نہ تیجے کا, نہ 40ویں کا. ہمارے نبی کے سنت میں ایک کھانا ملتا ہے ولیمہ, اور دوسرا کھانا
افطاری اور سحری, اس کے علاوہ کیا ہے؟ سنت ہے روزہ, بس. تو فوکس آئندہ سے کس کو کرو گے؟ بولو, روزے کو. تو اور جب کوئی تیجا کرواؤ تو پھر تیجا کرواؤ آپ, لیکن اس اسٹائل سے. لوگوں کو بلاؤ, بٹھاؤ, دیگیں مرغیاں پکڑا دو, بولو ایک دم اسٹاپ, ایک بات کائنڈلی سن لیجیے گا. کیا بات ہے بھائی؟ دیکھیں میری والدہ کا انتقال ہو گیا, تھوڑا سا رو بھی نا, شاید غیرت آ جائے. میرے حلق میں خدا کی قسم سوکھا نوالا نہیں اتر رہا, میں نے تو گٹکا چھوڑ دیا جس کے بغیر میں رہتا نہیں تھا, اور آپ ہو میرے گھر میں بریانیاں پھوڑنے, قورمے پھوڑنے آئے ہو, آپ کو شرم نہیں آتی؟ بسم اللہ کیجیے نا, آپ کیوں دیر کر رہے ہیں, آئے نا کھانے کے لیے. غیرت ہوگی تو اٹھ کے چلے جائیں گے, اور پھر کسی غریبوں میں وہ جا کے صدقہ کر دو. غیرت نہیں ہوگی, جو کہ بظاہر مشکل لگ رہا ہے, پھر کھائیں گے.